بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کیا کاؤنٹ کریں گے؟ آپ اپنا رزق کاؤنٹ کریں گے، کتنا ہی اچھا رزق آپ کھاتے ہیں، اچھے لباس، مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی سواری دی، آپ کو گھر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کی جو ہر یونیک چیز ہوتی ہے وہ عطا کی، آپ کے نصیب میں لکھ دی اور آپ کو دے دی۔ کیا آپ ان سب کے حقدار ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اتنے اعمال اچھے ہیں یا نیکیاں آپ کی ایسی ہیں کہ ان کے بدلے آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے؟ تو یہ آپ کی بہت غلط سوچ ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک کاروبار چلاؤں گا اور مجھے اس سے منافع آ رہا ہے، اور جب اس کو اچھا منافع آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں اس پہ اور محنت کروں تاکہ مجھے اور منافع آئے۔ اور ہم کیسے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت دے جا رہا ہے، ہم پہ اپنی نعمتوں کی برسات کری جا رہا ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بدلے میں شکر ادا کر سکیں، اور شکر کرنے والے کا رزق تو بڑھے گا ہی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دیا کریں دن میں کچھ وقت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھا کھانا کھا رہے ہوں گے، مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا رہے ہوں گے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ کتنا ہی وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چلتے پھرتے کوئی کھانا پکڑا کے چلا جائے گا نا تو آپ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اس کو بھی جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہے، آپ ان کو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ جب ہوٹل میں اتنے مہنگے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہر کسی کے نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی آپ پہ ایک نعمت ہے بہت بڑی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں میں سے چنا کہ جس کو دنیا کی بھی نعمتیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جھونپڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پر ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا کی یہ نعمتوں کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ یہ سوچیں، آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ کتنے ہی نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ رحمت دی ہے، اور اس رحمت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو شکر ادا بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ دوسروں کے لیے جب آپ راستے آسان کریں گے نا تو اللہ بھی آپ کے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ ایک آزمائش بھی بھیجی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی غربت کی آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اپنا وقت بدلنا چاہتا ہے نا، جو اپنا فیوچر بدلنا چاہتا ہے نا، وہ جھونپڑی سے بھی محل میں آ جاتا ہے۔ وہ صرف اس یقین سے آ جاتا ہے۔ یقین ضروری صرف نہیں ہوتا، آپ کو اپنی محنت اور کوشش بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یقین ہوتا ہے نا، پکا اور پختہ یقین اللہ پہ کہ اللہ راستے دکھائی جائے گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے، تو آپ کو کوئی بھی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیں، لوگوں کی دعائیں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دعائیں مانگ کے نہیں لی جاتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ہمیشہ کوشش کریں، ایسے کام کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، لوگوں کے لیے راستے آسان کریں۔ اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھولے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے راستہ کھل گیا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی مقدار نہیں بتائی کہ اتنا بانٹو گے کہ برکت پڑے گی، اور نہ ہی صرف امیروں کا حق ہے بانٹنا۔ آپ غریب بھی ہیں، اپنے 10 روپے میں سے اگر 3 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ آپ کے 10 روپے بھی 10 لاکھ کے برابر بن جائیں گے۔ آپ جس بھی حیثیت میں ہیں اس حیثیت کے مطابق بانٹنا شروع کر دیں، 10%، 0.5%، جتنا آپ کا دل کرتا ہے، تو اللہ آپ کے اس کاروبار میں برکت ڈال دے گا، آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔